دیکھیں اسی لیے انفارچونیٹلی لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں زیادہ تر. بالکل جا رہے ان کو ایک موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بھی نکل جائیں, کیونکہ وہاں کچھ رکھا نہیں ہے. آپ جتنی بھی پڑھائی کر لیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی پڑھائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, پیسے لے کر آؤ کسی طرح سے, اور کسی بھی آپ شو بزنس میں آپ گھس نہیں سکتے ہیں. تو دس از ریلی سیڈ. جیسے میں نے بھی وہاں کا کافی ماحول دیکھا تھا شو بزنس کا, اور میں بہت حیران ہوئی تھی کہ جو آپ کو ڈرامے میں دکھا رہے ہیں, اور ڈرامہ جو ہے آپ کی اپنی زندگی کا ایک آئینہ ہے جو دکھاتے ہیں ہمارے ڈرامے, اس کے برس بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں وہاں پہ جو کہ امریکنس کو یا پھر ویسٹرن کاپی کرنا چاہتے ہیں بالکل جو ماحول ہے. عام آدمی بھی کیا کرے, اور آئی تھنک اس میں چینج لانے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. اس میں آئی تھنک کہ کسی نے پلان تیاری کبھی نہیں کی ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کرو, میں جب آئیوا میں رہتا تھا تو آئیوا میں ایک فیکٹری ہے جان ڈیئر, ٹریکٹر بناتی ہے, پوری دنیا میں ان کے ٹریکٹر جاتے ہیں. اس میں ایک جاننے والا بندہ تھا جو کہ کسی اچھی پوزیشن پہ تھا. اس نے کہا کہ پاکستان سے, اس کو پتہ لگا یہ پاکستانی, کہتا جی پاکستان سے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں امپلائی, کسی کے پاس یہ MIT کی ڈگری ہے, MCS ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی, لیکن ان کو جو نالج ہے وہ ہمارے ہائی اسکول کے برابر ہے. وائی از دیٹ ڈوڈ, آئی ہیو ٹو ٹرین دیم. ظاہر ہے پہلی بات تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں ایجوکیشنل ادارے ہیں ان کا سٹینڈرڈ ہے کیا, کہ آپ اگر کسی کو ماسٹرز ڈگری دے رہے ہو IT میں یا کمپیوٹر سائنس میں, آپ یہ نہیں آئی تھنک یہ بات وہی ہے شارٹ کٹ والی, آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ کل کو اس نے باہر جانا ہے کنٹری کا امیج کیا ہوگا. ہر کوئی اپنی جیب بھرنے کے چکر میں, اوور آل کمیونٹی کے امیج کوئی نہیں سوچتا, نیشنل امیج کوئی نہیں سوچتا. یا تو مسلک کا مسئلہ پھنس جاتا ہے جی کافر کون ہے مومن کون ہے, یا یہ ہے کہ پاکستانی کون ہے یا نہیں ہے, وہ بھی کس بیس پہ ہے, مذہب کی بیس پہ ہے, مسلک کی بیس پہ ہے. سیکریٹیرینزم ہر طرف ہے. پاکستانی کوئی گورنمنٹ آج تک جو ہے گزشتہ 20 سالوں میں سیکریٹیرین وائلنس نہیں ختم کر سکی, ابھی بھی ہے, راج ابھی بھی ملا کا چلتا. تو آپ یہ دیکھیں ایجوکیشنل ادارے جو ہیں, ایک دور میں نے سنا, بہت پرانی بات نہیں ہے, کہ آپ نے میڈیکل کالج کھولنا ہے, اب 2.5 کروڑ رشوت دو, آپ کو فوراً جو ہے اس کی پرمیشن مل جاتی. اب ایسا میڈیکل کالج میں جو MBBS کرے گا وہ کیا ہوگا, انجیکشن, اچھا دیکھیں انجیکشن لگانا, اسٹیٹسکوپ سے چیک کرنا, یہاں تو CNA بھی کر لیتا جو وچ از لائک کتنے 3-6 مہینے کی نرس جو ہوتی. آپ کو یہ جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں MBBS کی ڈگری لینے کے لیے, صحیح, اور اس کے بعد وہ کیا حال کریں گے ہم سب کا. ایگزیکٹلی, بالکل چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا, کیونکہ بات وہی ہے کہ آپ ایک دفعہ, اور پھر یہ ہے کچھ پرانے ڈاکٹر جو ہے, مجھے ایک ڈاکٹر صاحب یاد ہیں, میں نام نہیں لے رہا, ان کا سوٹ بھی جو ہے پتہ نہیں 70 کی دوائی سے تھا, تو وہ جو میڈیسن پرسکرائب کرتے تھے وہ بھی بہت ہی پرانے دور کے. تو یہاں پہ میرے جو جاننے والے ڈاکٹرز ہیں نا, وہ جو ہے وہ کہتے ہیں یار اینولی ہمارا بورڈ ہوتا ہے کہ جو کریڈینشلز ہیں وہ رینیو کرنے پڑتے ہیں ہر سال. اور یہ بہت ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے, ہر سال وہ دے کین ڈسکوالیفائی کہ بھائی اگلے سال تو پریکٹس نہ کریں تو ڈاکٹر نہیں ہے. وہاں تو ڈاکٹر چھاپ جاتا ہے آپ کے نام کے, آپ لکھتے ہو, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ساتھ لکھا ہوتا ہے نام کے کہ ڈاکٹر ریما حسین, میں آپ کا نام یوز کر رہا ہوں, کیونکہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ. اسی طرح ایڈوکیٹ سو اینڈ سو, گاڑیوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے, موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, آپ بدتمیزی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوتا, یہی مائنڈ سیٹ ان لوگوں کا ہے جو ٹیلی ویژن یا فلم میں کام کرتے ہیں, یہی مائنڈ سیٹ ان لوگوں کا ہے جو بناتے ہیں فلمیں یا TV. اور جب تک میں بہت ہی اکمپلشڈ تھوڑی بڑی عمر کے ہیں ایکٹر کا انٹرویو سن رہا, تو وہ ایکٹر کہنے لگا جی آپ نے سب کچھ کر لیا, شاہ رخ خان کے ساتھ بھی کام کر لی, اب کیا کرنا ہے, تو کہتا ہے میں نے ہالی ووڈ جانا. تو بات یہ کہ آپ اپنی انڈسٹری کو کیوں صحیح نہیں کر رہے, وائی ڈونٹ یو تھنک کہ میں ینگ پیپل کو ٹرین کروں. تو یہ جو اب جانے والی جو بات ہے, تو اس ملک میں کس نے رہنا ہے, اس کا کام ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ جو تھے نا, ہم لوگ وہاں سکسیزفل نہیں تھے, ہمیں اس ملک نے دھتکار کے نکالا تو ہم آ گئے. پھر بھی ہم عزت کرتے ہیں جیسے ایک ماں نے ہمیں جنم دیا اور اس ماں نے ہمیں پالا, تو ہمارے لیے دونوں عزیز ہیں. ایک شخص جو ہے اگر وہ 60 سال کا ہے یا جو بھی ایج ہے, اور ساری عمر جو ہے وہ سکسیزفل ایکٹر فلم اور ٹیلی ویژن میں رہا ہے, اس کو تو چاہیے قوم کے لیے کچھ کرے. وہ کہتا ہے جی میں نے اب ہالی ووڈ جانا ہے, تو کیوں مجھے تو ایسی بات سن کے شرم آ رہی تھی. نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ان کے جیسے بہت بڑے بڑے وہاں پہ پروڈیوسرز ہیں اور ڈائریکٹرز ہیں, دے آر ویری ویل اسٹیبلشڈ ناؤ, تو اگر آپ ان کی جگہ ہوں
پاکستان میں ہوں تو آپ یہ نہیں چاہیں گے میں اور آگے کیسے بڑھوں, مجھے تو اب آسکرز میں اپنی مووی بھیجنی ہے, یا مجھے ہالی ووڈ میں اب کرنا ہے, یا پھر میں یہاں کے لوگوں کو ٹرین کروں اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھاؤں. آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ایسی سوچ ہوتی نہیں ہے. ایک دفعہ انسان جب کچھ بن جاتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے زیادہ تر. تو آپ کے خیال میں اگر آپ ہوتے اس طرح تو آپ کیا کرتے؟ آپ کیا کوچنگ کلاسز کھولتے لوگوں کے لیے؟ آپ عام لوگوں کو موقع دیتے آنے کے لیے اپنی فلم میں؟ کیا کرتے آپ؟ دیکھیں فرسٹ آف آل دیکھیں ہر شخص کا, اور یہ قدرتی ایک نظام ہے, ہر شخص کا ایک دائرہ ہوتا ہے, یا ایک کہہ لیں کہ خاص طبقہ ہوتا. میں اگر آج اپنے آپ کو ایک ایکشن ہیرو یا کسی ایسے ایکٹر کے ساتھ کروں جس کا جانرا ہی فرق ہے کام کرنے کا, تو میرا خیال وہ غلطی ہوگی. دیکھیے میں ٹرینڈ ایک فرق طریقے سے ہوں, میرا جو ایکسپرٹیز ہے وہ ڈرامہ ہے, ڈرامیٹک ایکٹنگ ہے, ایکشن نہیں ہے, رائٹ. جی. تو میں اگر یہ سمجھوں کہ یہ سوئچ کرنا میرے لیے ایک آگے بڑھنا ہے, تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہوگی. اسی طرح سے اگر پاکستانی ڈرامہ یا فلم انڈسٹری میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ہندوستانی فلم میں کام کرنا جو ہے وہ آگے بڑھنا, آئی تھنک یہ اسٹوپڈ, میں بڑا اسٹرانگ لینگویج یوز کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسٹوپڈ مائنڈ سیٹ ہے. تو پھر تو ہمارے 90% لوگوں کا مائنڈ سیٹ اسٹوپڈ ہوا ایک طرح سے. ایک طرح سے آئی ووڈ سے کہ کیونکہ آپ کو بالی ووڈ میں بلایا گیا تو ہمارے ایکٹرز جاتے ہیں, بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, کرتے نہیں, ہیں. جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ سمجھ لینا کہ شاید ہندوستانی جو انڈسٹری ہے وہ مجھے آگے بڑھا رہی ہے, یا میں وہ نہیں ہوں جو میں پہلے تھی یا تھا, یا ہالی ووڈ یا آسکرز کی آپ نے بات کی کہ میں آسکرز میں نامینیٹ ہوں تبھی جو ہے میں آگے بڑھوں گا. آئی تھنک دیٹس رانگ, کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہو اور آپ بولو کہ میں جب تک امریکن نہیں بن جاتا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, کہ اگر آپ کو اب جس میں بھی بلیو کرو, دیکھیں ایک نصیب ہے, قسمت ہے, خدا ہے, جو بھی آپ بولو, کہ میں اگر پاکستانی پیدا کیا گیا ہوں تو میں پاکستانی ہی ہوں. میرے پہ اگر ایک ذمہ داری دی گئی ہے پاکستان میں یہ کام کرنے کی, تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ سنسیئر رہوں. اگر ہاں ہمیں پاکستان میں ایک دو لوگ ہیں جو ہالی ووڈ میں چھوٹا موٹا رول انہوں نے کیے, they were called invited by a couple of people, رائٹ. that's different. اگر آپ یہ بولو یار میرا نہیں خیال کہ اب میں نے پاکستانی 50 ڈرامے کر لیے ہیں اب مجھے ہالی ووڈ چلے جانا چاہیے, that's a wrong approach. یہ اس لیے ہے کہ جب آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ میں اگر آج شلوار قمیض پہنوں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو ہی ہے, یہ تو پینڈو ہے, he doesn't know anything. نہیں تو یہی بات ہے کہ یہی چیز ہے ہمارے اندر, اور کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور بھری جا رہی ہے, اور آئی فیل ریئلی بیڈ, بٹ چینج نہیں ہو سکتی یہ چیز. آئی تھنک اسی کو چینج کرنی پڑے گی, ورنہ آپ اپنی نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہماری حکومت ہے یا پھر جو سیلیبریٹیز ہیں, جو ڈرامے کے لوگ ہیں, فلموں کے لوگ ہیں, وہ اپنے ان کے ہاتھ میں ہے چینج کرنا, کیونکہ ہم ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. اور حکومت کی بھی بات نہیں ہے, ہم زیادہ تر موویز اور ڈراماز کو واچ کرتے ہیں اور وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ لوگ ہمارے اس انٹرویو سے, ہماری بات چیت سے کچھ سمجھیں اور سوچیں کہ کس طرح سے ہماری پاکستانی یوتھ کو چینج کیا جائے اور ایک صحیح پلیٹ فارم ان کو دیا جائے جہاں پہ وہ جا کے آگے بڑھیں, کامیاب ہوں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے, آئی تھنک میرا آپ کا بہت وقت لیا میں نے, لیکن ایک سوال اور ہے. جی بولیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو امریکہ میں مووی آپ جیسے کہتے بنا رہے ہیں یا بنانے کا اور چانس ملے گا, تو آپ کس قسم کے موضوع اٹھاتے ہیں, کیا چاہتے ہیں اس میں, کیا دکھانا چاہتے ہیں موویز میں؟ ایک تو جو میری فلمز ہیں وہ ڈرامیٹک, جیسے میں نے بولا ڈرامیٹک کانٹیکس ہے, اور دوسرا یہ عام آدمی کی لائف سے بہت قریب ہے. آئی ڈونٹ میک سپر ہیرو فلمز یا سائنس فکشن میں کام نہیں کرتا. یہ نیریٹیوز ہیں جس میں ایک آدمی کی اسٹرگل ہے, ایک عورت کی اسٹرگل ہے, کہ معاشرے میں اسٹرگلز کیا ہیں, یہاں پہ بھی اسٹرگلز ہیں, یہاں پہ بھی مسائل ہیں. تو میری جو پرٹیکولرلی جو اسٹوریز ہیں وہ جو ہیں ڈفرینٹ, جب سائیکولوجیکل انریزالوڈ ایشوز ہیں, آیا وہ آپ کے ریس کی وجہ سے ہیں, آیا وہ ایتھنو سینٹرک ایشوز کی وجہ سے ہیں, آیا وہ سوشل انجسٹسز کی وجہ سے ہیں, یا آپ کی بینگ مارجنلائزڈ کی وجہ سے ہیں, اس طرح کے ایشوز پہ میں کام کیا ہے میں نے, اور اسی کے طرح کے ایشوز پہ میں کام کرتا ہوں نیریٹیو فلمز میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رہی تو اسی طرح کی فلمیں جو ہیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی انشاءاللہ. ہماری تو بہت دعائیں ہیں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جو کہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور
ایز اے پاکستانی امریکن آپ ہمارا کلچر بھی شو کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور اٹس ریئلی امپریسو ٹو سی پیپل لائک یو. تھینک یو تھینک یو. اور ویورس، بہت اچھا لگا فرینکلن لیونسٹن نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی، اور کافی اچھے ٹاپک سے بات ہوئی ہے. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایون کووڈ میں باہر لوگ نہیں نکل رہے ہیں، لیکن اچھا لگا کہ کسی سے ملنا ہوا، بات چیت ہوئی. اور آئی ہوپ کہ ہمارے ویورس کو بہت ساری باتیں جو ان کے سوال ہیں ان کے جواب ملے ہوں گے. اور آپ جا کے فیس بک پہ یا پھر ان کا جو پیج ہے اس پہ بھی جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں جو بھی سوال ہیں آپ کے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار ہیونگ می.